ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ بینیفیشری ہے کوئی کرپٹ سسٹم کے اور وہ لوگ بینیفیشری ہے جو اپنے عہدوں پہ رکھنا چاہتے ہیں تو آبویسلی وہ اس کے طرف مائل نہیں ہوں گے. لے ہم چاہتے ہیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, دونوں طرف ہونے چاہیے. اور یہ ہمارا ایک مثبت اقدام ہے کہ زیادتی بھی ہمارے ساتھ ہوئی ہے اور آفر بھی ہم کر رہے ہیں اور بڑے عرصے سے کر رہے ہیں. تو بات آگے بڑھنے چاہیے, ڈائلاگ کی بات آگے ضرور بڑھنے چاہیے. تین کمیٹی بنائے گی تھی, 3 ممبر تھے اس کے اندر کہ وہ ڈائلاگ کرے گی, لیکن کوئی ڈائلاگ نہیں ہوا. پھر آپ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ڈیل نہیں کری. نہیں, جہاں تک دیکھیں آفر شفر نہیں ہے, ڈیل کی کوئی آفر نہیں ہے, نہ ہی ہم ڈیل کر رہے ہیں, نہ این آر او کی طرف جا رہے ہیں. دیکھو ڈائلاگ ایک الگ بات ہے اور ڈائلاگ کی بات وہ ہونے چاہیے. اور اگر کسی اور طرف سے پازیٹیو رسپانس نہیں بھی آتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گیو اپ کر لیں. جو پاور بروکرز ہیں وہ بھی بڑے سنجیدہ ہونے چاہیے اور جو دوسری قوتیں ہیں وہ بھی ہونے چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ آگے بڑھے گی تو بات بنے گی اور آگے بڑھنے چاہیے. دیکھیں اس کی ریزن یہی ہے کہ اگر ہم بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک 70% پاپولیرٹی رکھنے والی جماعت ہے تو ہماری سب سے زیادہ ایک نیچرل لائن سے ان لوگوں کے پاس جو پاور بروکر ہوا کرتے ہیں اور ہم ہی پورے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور ہم کسی صورت نہیں چاہتے کہ ملک ایسی صورتحال سے دوچار ہو جس میں سے پالیٹکس جو ہے اگلی ٹرن لے لے. ہم کسی صورت یہ نہیں چاہتے. اس لیے ہم بارہا یہ کہتے چلے آ رہے ہیں اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں اور رینیو کر کے کہہ رہے ہیں کہ ڈائلاگ آگے بڑھنے چاہیے اور میننگ فل ہونے چاہیے اور سب اس میں انوالو ہو تاکہ ہم آگے کوئی راستہ نکالیں قوم کے. بڑی تفصیلی گفتگو آج جناب عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے, جس کے بارے میں بیرسٹر گور صاحب نے آپ کے سامنے معروضات رکھی ہیں. آج ان کو ہم نے آگاہ بھی کیا کہ ہائی کورٹ میں بھی آج ہیئرنگ ہوئی. جو اسلام آباد کی 3 کیسز ہیں, شعیب شاہین صاحب کا جو حلقہ ہے, علی بخاری صاحب کا جو حلقہ ہے اور عامر مغل صاحب کا, اس پہ آج ہیئرنگ ہوئی. اور جو ٹرائیبیونلز میں کیسز ہیں اس کے حوالے سے آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں. ریزرویشن کا اظہار کیا ہے کہ اگر صرف 1 سال پہلے حکومت نے الیکشن کے قوانین میں تبدیلی کر کے جو ریٹائرڈ ججز کا ایک آپشن تھا وہ ختم کیا تھا, تو آج چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ پھر آپ نے دوبارہ اس کو کیوں ڈالا, آپ اپنے ذہن میں شاید حکومت کلیئر نہیں ہے. دوسرا سوال آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس بات پہ اٹھا جس سے آج جناب عمران خان صاحب کو ہم نے آگاہ کیا کہ چیف جسٹس صاحب نے حکومت سے استفسار کیا کہ جب قومی اسمبلی کا اجلاس 3 دن بعد ہونے والا تھا تو پھر آپ کو آرڈیننس سے قانون میں تبدیلی کرنے کی کیا ضرورت تھی, اور وہ بھی کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ سے, کیونکہ زرداری صاحب تو موقع پہ موجود نہیں تھے, تو چیئرمین سینٹ صاحب سے یہ کروانے کی کیا ضرورت تھی. اس پہ ہمارے وکلاء نے یہ نقطہ بھی رکھا جب محترم چیف جسٹس صاحب نے یہ بات کی کہ آرڈیننس لانے کی کیا ضرورت تھی جب 3-4 دن بعد قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اور وہ بھی کیئر ٹیکر صدر سے کیوں کروایا گیا. تو ہمارے وکلاء نے یہ نقطہ بھی رکھا کہ حضور وہ صدر بھی خود گیلانی صاحب کی طرف اشارہ تھا کہ گیلانی صاحب کے تو خود کے کیس جو ہیں وہ ٹرائیبیونلز میں ہیں, تو وہ کس طرح ایک ایسے قانون پہ دستخط کر سکتے ہیں جب وہ خود اس میں ان پہ سوالیہ نشان ہے. آج کی گفتگو میں عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑی بات کی ہے جو آگے کا راستہ دے سکتی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے کبھی بھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا, لیکن مذاکرات معنی خیز ہونے چاہیے, میننگ فل ہونے چاہیے, نشستن گفتن برخاستن نہیں ہونے چاہیے. نہ میں یہ سمجھتا ہوں نہ ابھی تک حکومت کی طرف سے کچھ سنجیدہ اقدامات لیے گئے ہیں اور نہ کہیں اور سے کوئی ایسی بات کی گئی ہے جس سے معاملات کے حل کی طرف کوئی نہ کوئی راستہ بنے. 2 ہی بنیادی نکات ہیں جو پچھلی بھی ملاقات میں عمران خان صاحب نے کیے اور آج بھی ہم نے ریز کیے کہ اس کے علاوہ تیسرا کوئی بنیادی نقطہ ہے ہی نہیں. پہلا اسیران کی رہائی, اور اس عظیم آدمی کو آج بھی سلام کرنے کو دل کرتا ہے کہ وہ اس گرمی میں اڈیالہ میں ڈیتھ سیل میں پڑا ہوا ہے. وہ اپنی رہائی کی بات نہیں کر رہا, وہ کسی ڈیل کی بات نہیں کر رہا. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ مذاکرات اور ڈیل میں فرق ہوتا ہے. ہم مذاکرات کے لیے حامی ہیں, ڈیل کے لیے نہیں. اس لیے ابھی تک 300 دنوں سے عمران خان 300 دنوں سے جیل میں ہے کہ وہ ڈیل نہیں کر رہا, وہ صرف مذاکرات کی بات کر رہا ہے.
جو ڈیل کرتے ہیں وہ بکسوں سمیت سعودی عرب یا بکسوں سمیت وہ لندن پہنچ جاتے ہیں، وہ ہیں ڈیل والے، یہ ہیں مذاکرات والے۔ لیکن مذاکرات، آپ یہ بتائیے، اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی، یہ دو بنیادی نکات ہیں، تیسرا کوئی نکتہ فی الحال نہیں ہے۔ پہلے مینڈیٹ کا فیصلہ ہو، اسیران کی رہائی ہو، کو خدا لگتی بات کریں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد 80-85 سالہ کینسر سروائیور وہاں جیل میں پڑی ہے۔ سنم جاوید ہماری چھوٹی بہن بچی کی عمر کی، اور جس طرح کل آپ نے دیکھا ہوگا اس کو تپتی دھوپ میں پولیس وین میں 2-3 گھنٹے کھڑا کیا گیا تاکہ اس کو ٹارچر کیا جائے۔ عالیہ حمزہ سابقہ MNA اور ایک انجینئر ہے تعلیم کے لحاظ سے، اور ایک خاتون پولیٹیکل ورکر کے ساتھ یہ زیادتیاں، اور پھر جس طریقے سے ہمارے اور اسیران اور جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پہ پرچے ہو رہے ہیں۔ آج ہم نے عمران خان صاحب کے سامنے میں نے یہ بات بھی رکھی کہ ہم گئے، ہم نے لائر کنونشن کیا کراچی میں، لیکن اسی طرح جب شہریار خان آفریدی گئے بلوچستان تو کیا بلوچستان نو گو ایریا ہے؟ آج عمران خان صاحب کے نوٹس میں ہم یہ چیز لے کے آئے ہیں کہ صرف ایک ورکر کنونشن اور لائرز کے ساتھ مل کے بلوچستان پشین میں، بوستان میں کرنے پہ شہریار خان آفریدی اور شاندانہ گلزار صاحبہ پہ غداری کے پرچے کٹے ہیں۔ ساہیوال میں ورکر کنونشن کرنے پہ لوگوں پہ پرچے کٹے ہیں۔ ریحانہ ڈار بی بی گھر میں ورکر کنونشن کرنا چاہتی تھی، ان کے گرد محاصرہ کھینچا گیا، کسی ورکر کو جانے نہیں دیا۔ اور اسی طرح حافظ آباد میں ورکر کنونشن میں حماد اظہر گئے اور سب پہ پرچے کٹے ہیں۔ اور کل جو ہمارے اپوزیشن لیڈر جناب عمر ایوب خان کے ساتھ ہوا ہے، آج میں نے ہائی کورٹ اسلام آباد کے چیف جسٹس کے سامنے بھی یہ بات کی، اور آج وہی بات عمران خان کی بھی گوش گزار کی کہ جناب عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، دہشت گردی کی عدالت سرگودے میں ان کی پیشی تھی اور پیشی پہ جا رہے تھے، ان کو شوق نہیں تھا، دہشت گردی کی عدالت کوئی سیر کی جگہ نہیں ہے، وہ وہاں جا رہے تھے، عام MNA بھی نہیں ہے، اپوزیشن لیڈر، اور بیچ میں پولیس کھڑی ہو گئی اور 6 گھنٹے ان کو دہشت گردی کی عدالت میں حاضری نہیں کرنے دی۔ اور اس پہ آج محترم چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس یہ تھے کہ یہ تو obstruction ٹو جسٹس کے برابر ہے کہ آپ ایک موکل کو یا ایک سائل کو، ایک مدعی کو، یا ایک ملزم کو، یا ایک پاکستانی کو، یہ میرے الفاظ ہیں، آپ عدالت میں نہ جانے دیں۔ یہ ساری چیزیں آج عمران خان صاحب کے گوش گزار ہم نے کی ہیں۔ انہوں نے کارکنان کو آخری بات اپنے حوصلے بلند رکھنے کا کہا ہے۔ عید کے بعد انشاءاللہ اگر مذاکرات کے ذریعے معاملات کا حل نہیں نکلتا تو ہم احتجاج کو ایک نئی رخ بھی دے سکتے ہیں، اس کے لیے بھی قوم تیار رہے۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان، ہر جگہ ہمارا کارکن عمران خان صاحب کے ساتھ اسی طرح ڈٹ کے کھڑا ہے۔ اور آخری بات عمران خان صاحب نے پھر یہ بات کی ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جس طرح انہوں نے ڈیتھ سیل میں رکھا ہے، دنیا کے سامنے جو ہے ان کا چہرہ بے نقاب ہوا ہے کہ سابق وزیر اعظم کو جس طرح ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھا ہے، شرم آنی چاہیے سب کو جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔